بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سانحہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، فل ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ناظرین کرام، ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ ناظرین کرام، اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، چند وفود بھی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں۔ اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متفق اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حزب ہدایت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ ہرگز نہ
جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل صدر ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اپنی خودداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ ہولناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضاعی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ناظرین کرام، ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواری کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ناظرین کرام، حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سوار کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا جاؤں۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینے کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ رضی اللہ عنہ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید نے بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سمجھ ذی الجوشن دی آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف سے آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبار کی اور ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلوار سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور اس طرح ان ظالموں کا دلانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ یا انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ عمرو بن سعید 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو قرآن بج گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئی۔ عمرو بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے، ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں، وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کڑک دار لہجے میں بولیں، شکر ہے
اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے شرکس کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا، وہ اپنے تین سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھ رکھ۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا۔ ان کے ساتھ اہل بیت رضی اللہ عنہ کی خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام شوق میں حربین قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حربین قیس نے میدان کربلا کے معرکے کی ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہنے لگا، امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے۔ اہل بیت رضی اللہ عنہ سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین رضی اللہ عنہ، تمہارے والد ہی نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ جو تم نے دیکھا۔ جو جواب میں حضرت سجاد نے قرآنی آیت پڑھ کر ان سے لاجواب کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیوار کو خون سے رنگا گیا ہو۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔